بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں وطن کی مٹی گواہ رہنا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 25ویں قسط کی جانب۔ اگلے روز مسٹر سہائے کو رجسٹریشن لیٹر موصول ہو گیا۔ اب وہ مستند ٹھیکیدار بن چکے تھے۔ خان اس روز 5-6 اخبارات خرید لایا تھا۔ اس نے آرمی کی طرف سے مختلف ٹینڈرز نشان زد کیے اور مسٹر سہائے کے ساتھ مارکیٹ روانہ ہو گیا۔ شام ڈھلے جب دونوں تھک کر گھر پہنچے تو ان کے پاس ان اشیاء کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ ریٹس موجود تھے۔ رات گئے تک وہ ٹینڈر بھرنے میں مصروف رہا اور دوسرے روز پھر سہائے کو ساتھ لے کر دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ میرٹھ چھاونی کے لیے مچھر دانیوں کی سپلائی کا آرڈر تھا۔ اس مرتبہ بھی خان متعلقہ افراد سے ملنے کی بجائے سہائے کے ساتھ اسی چپڑاسی سے جا ٹکرایا جس کے ذریعے انہوں نے پہلے کام نکالا تھا۔ آئیے مہاراج، آئیے مہاراج۔ انہیں دیکھتے ہی چپڑاسی مسکرانے لگا۔ میرے خیال سے تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے لو، اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ خان نے بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ چپڑاسی نے بڑی عجیب سی نظروں سے خان کی طرف دیکھا۔ اس نے دونوں کو اسی ہوٹل کے کیبن میں بیٹھ کر انتظار کرنے کو کہا تھا۔ اس مرتبہ بھی سہائے خاموش تماشائی بنا رہا۔ اسے ارون کمار کی صلاحیتوں پر اعتماد تھا اور وہ جان گیا تھا کہ اس نوجوان میں کچھ ایسی پوشیدہ شکتی ضرور موجود ہے کہ جس کام کا یہ بیڑا اٹھائے اسے پورا کر لیتا ہے۔ دوپہر کے کھانے پر وہ پہنچ گیا۔ خان نے اس مرتبہ بھی اس کے لیے لمبا چوڑا آرڈر دیا تھا۔ کھانے کے دوران ہی اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا اور چپڑاسی سے درخواست کی کہ وہ متعلقہ آدمی تک جس کے ذریعے یہ آرڈر موصول ہو سکتا ہے ان کی رہنمائی کر دے۔ چپڑاسی کی باچھیں کھلی جا رہی تھیں۔ ایسا شاندار کھانا تو اس نے اپنی شادی پر بھی نہیں کھایا تھا۔ ارے صاحب فکر نہ کیجیے، بات بھی کرا دوں گا۔ صوبیدار صاحب اپنے خاص آدمی ہیں، کل صبح 10 بجے آ جائیے۔ اس نے خان کو ایک دوسرے دفتر کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے کہا۔ دمے رخصت خان نے بچوں کی مٹھائی کے لیے اس کی جیب میں زبردستی 100 روپے ڈال دیے۔ سہائے تو اس پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس نے خان کو اتنی بے شمار دعائیں دے ڈالی تھیں کہ اب وہ اپنا مستقبل اس ملک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ خیال کرنے لگا تھا۔ ماتا جی نے اس کا تازہ کارنامہ سنتے ہی اس کی ڈھیروں بلائیں لیں۔ سوشیل شام کو واپس جا رہی تھی۔ خان نے اس حقیقت کو فراموش نہیں کیا تھا اور اس کے بچوں کے لیے کپڑے اور کھلونے ساتھ لیتا آیا تھا۔ اس گھر کا تو اب ایک ایک فرد اس کا گرویدہ تھا۔ رما کی واپسی رجنی کے ساتھ ہوئی تھی۔ خان نے آج ایک نیا کھیل شروع کرنا تھا جس کے لیے وہ پچھلے 2 روز سے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ اب اسے رجنی کو اپنی گرفت میں لینا تھا۔ رجنی جیسے قیمتی ہیرے کو ہاتھ سے گنوانا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ رما دونوں کو اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے باہر گئی تو خان نے ان لمحات کو غنیمت جان کر انہی سے فائدہ اٹھا لیا۔ رجنی بہن، اس کا انداز تخاطب اتنا ہمدردانہ اور لہجہ اتنا گھمبیر تھا کہ ایک مرتبہ تو رجنی بھی چونکے بغیر نہ رہ سکی۔ جی، رجنی کے ہونٹ کپ کپائے۔ ایک بات کہوں، برا مت مانیے گا۔ ایسی کیا بات ہے؟ رجنی ابھی تک اس کے پہلے حملے ہی سے نہیں سنبھلی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے ہی روز سے دل سے بہن بنا لیا تھا۔ ایک بینتی ہے میری، اگر آپ برا مت مانیں تو میں آپ سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بے فکر رہیے، مجھے آپ اپنے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر پائیں گی۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھیا؟ اس مرتبہ رجنی کا لہجہ بڑا گھمبیر ہو گیا تھا۔ شاید بھائی کی کمی احساس محرومی بن کر اس کے لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ لیکن رما، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر خان کی طرف دیکھا۔ وہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ آج شام 5 بجے کالونی کے بس سٹاپ پر مجھے ضرور ملنا، خان نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، رجنی نے کہا، لیکن وہ گہری سوچوں میں گم ہو گئی تھی کہ تنہائی میں مجھ سے آخر وہ کیا باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس گفتگو سے اسے کچھ الجھن سی ہونے لگی تھی اور اب وہ خان سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس کی مشکل رما کی آمد نے بہرحال آسان کر دی، جو ہاتھوں میں چائے کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہو رہی تھی۔ چائے پینے کے دوران رما اور خان تو ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے، لیکن رجنی کچھ الجھی سی نظر آ رہی تھی۔
اس کی طبیعت کی اس اچانک تبدیلی کو رما نے بھی محسوس کیا۔ اس نے پوچھا بھی، لیکن رجنی ہنس کر بات ٹال گئی۔ چائے پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی رجنی نے ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کر ان لوگوں سے رخصتی کی اجازت لے لی۔ رما اسے دروازے تک چھوڑنے آئی تھی۔ واپسی پر وہ رجنی کے لیے خاص ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ معلوم نہیں اسے اچانک کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے، اس نے سرد آہ بھر کر خان سے کہا۔ محرومیاں بندے کو کبھی چین سے جینے نہیں دیتی، کاش اس کا کوئی بھائی ہوتا۔ خان نے بھی ہمدردی جگاتے ہوئے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ رجنی تمہاری دوست ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسے کسی بھی طور خوش رکھ سکیں۔ رما نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا، پھر سر جھکا کر سسکنے لگی۔ میں اس کا دکھ سمجھتی ہوں ارون، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے آج سے 5 سال پہلے اس کی بہن کو قتل کیا تھا، کسی نہ کسی طرح وہ انہیں سزا دلا سکے، لیکن وہ بہت بڑے بدماش ہیں۔ یہ بیچاری کمزور سی لڑکی ان کا بھلا کیا بگاڑ سکے گی؟ کون ہیں وہ لوگ؟ خان نے پوچھا۔ آپ نہیں جانتے بالی کو؟ بہت بڑا گنڈا ہے وہ، پولیس بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، رما بولی۔ چلو چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ خان کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ 5 بجے تک وہ مسٹر سہائے کو کاروبار کی اونچ نیچ سمجھاتا رہا۔ وہ بالکل اس طرح باتیں کر رہا تھا جیسے 7 پشتوں سے اس کے آباؤ اجداد یہی کام کرتے آ رہے ہوں، اور بوڑھا سہائے خود کو اس کے سامنے بالکل بچہ محسوس کر رہا تھا۔ 5 بجے وہ ایک ضروری کام کے بہانے باہر نکل آیا۔ اس نے رما کو اپنی روانگی کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ کالونی کے بس سٹاپ پر جب وہ پہنچا تو 5:10 ہو چکے تھے، اور رجنی سٹاپ کے ایک کونے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ خان نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کالونی سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بار میں بیٹھے مصروف گفتگو تھے۔ رجنی، اصل میں تمہاری طرح میں بھی ایک دکھی انسان ہوں۔ ظلم ہم دونوں کے ساتھ ہوا ہے، لیکن اس کی نوعیت مختلف تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی آخر تم اچھی بھلی آرٹسٹ ہو کر کس چکر میں پڑ گئی ہو۔ رجنی تم… بھیا، اول تو میری زندگی میں تم واحد ایسے نوجوان آئے ہو جس نے مجھے بہن کہا ہے۔ مجھے تو تم ہندو لگتے ہی نہیں۔ رجنی نے گو کہ یہ بات روانی میں کہہ دی تھی، لیکن خان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے زبردست ذہنی جھٹکا لگا تھا۔ یہ الگ بات کہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا۔ مجھے علم ہے کہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں، لیکن میں ان گنڈوں کو نہیں چھوڑوں گی، نہیں، خواہ میری جان ہی چلی جائے۔ اب تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت نہیں رجنی، واقعی میں دوسرے نوجوانوں سے مختلف ہوں، لیکن میرے ساتھ بھی یہ محرومی لگی ہوئی ہے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ نہ جانے تمہارا دکھ جان کر کیوں میرا دل بھر آیا۔ رجنی، وقت نے ایک احسان مجھ پر ضرور کیا ہے کہ مجھے کنوتی کی بجائے عملی انسان بنا دیا ہے۔ تمہیں بہن کہا ہے تو اس پر عمل کر کے بھی دکھاؤں گا۔ آج سے تمہارے اور میرے دکھ مشترک۔ میں صرف 2 دن میں اس بات کا ثبوت دے دوں گا۔ اس کی آواز شدت جذبات سے کانپنے لگی تھی، اور رجنی کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ رجنی تو گھر آ گئی، لیکن خان کسی اور طرف نکل گیا۔ قریباً 1.5-2 گھنٹے بعد وہ سبزی منڈی کے ایک پر رونق بازار میں بالی کے اڈے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دکان کے تھڑے پر گٹھے ہوئے جسم، ٹھگنے قد اور سیاہ رنگت کا ایک گنڈا بیٹھا تھا، جس کے دونوں اطراف 5-6 مشٹنڈے جو شکل ہی سے چھٹے ہوئے بدماش دکھائی دے رہے تھے اپنے دھندے میں مصروف تھے۔ یہ لوگ کھلے عام منشیات فروخت کر رہے تھے، اور سوائے ان کے خریداروں کے اور کوئی ان کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرتا تھا۔ خان کچھ دیر تک کھڑا یہ سارا تماشا بڑے انہماک سے دیکھتا رہا۔ اس نے اس دوران بالی کے اڈے اور گھر کا پتہ بھی معلوم کر لیا تھا۔ پھر وہ بازار میں جائزہ لینے کے لیے ذرا اور آگے چلا گیا۔ گھوم پھر کر واپس اسی جگہ آیا تو یہاں کچھ اور ہی منظر تھا۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھے سے ہندو کو، جو شکل سے کوئی معمولی سا سرکاری ملازم نظر آ رہا تھا، بالی کے آدمی بڑی بے دردی سے مار پیٹ رہے تھے، اور وہ وحشیوں کی طرح کہکہے لگا رہا تھا۔ بوڑھا اس کے سامنے گھگیاتے ہوئے ہاتھ باندھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات سے لاپرواہ
اسے دیوانوں کی طرح پیٹ رہے تھے۔ بازار میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ انہیں کچھ کہہ سکے۔ جلد ہی وہ بد نصیب بے ہوش ہو گیا۔ اٹھا کر پھینکاؤ اسے کسی گٹر میں، بالی کے خلاف شکایت کرتا ہے سالہ، بالی نے خونخوار کہکہا لگایا۔ اگلا منظر دیکھنے کے لیے خان وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے واپس آ گیا۔ اس بوڑھے سے اس کی کوئی رشتہ داری نہیں تھی، نہ ہی وہ اس معاشرے کا رکن تھا، لیکن صریحاً ظلم دیکھ کر وہ کانپ گیا۔ اس طرح اسے رجنی سے بھی ہمدردی ہو گئی تھی۔ اب وہ اس کا دل جیتنے کے لیے کوئی بھی ڈرامائی قدم جلد از جلد اٹھانا چاہتا تھا۔ اس علاقے میں داخلے اور فرار کے راستے اس نے ذہن نشین کر لیے تھے اور اگلی رات بالی کو سزا دینے کے لیے منتخب کر لی تھی۔ صبح وہ باپو جی کے ساتھ چپڑاسی کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گیا۔ یہ آرمی کی کوئی ورک شاپ تھی۔ صوبیدار بلاکی رام کا نام لینے پر ایک سپاہی چونکا اور دونوں کو بڑے احترام سے اندر لے آیا۔ شاید بلاکی رام نے ان کی آمد سے گیٹ والوں کو پہلے ہی مطلع کر رکھا تھا۔ بلاکی رام تھا تو صوبیدار میجر، لیکن اس کا کمرہ کسی کرنل کے کمرے سے کیا کم شاندار ہوگا۔ چپڑاسی پہلے سے یہاں موجود تھا۔ دونوں کو آتے دیکھ کر وہ اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا، لیکن بلاکی رام کا چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ چپڑاسی نے دونوں کا تعارف کروایا اور بتایا کہ بابو جی بیچارے ریٹائرمنٹ کے بعد حال ہی میں ٹھیکیداری سے منسلک ہوئے ہیں۔ اس نے صوبیدار سے درخواست کی کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑ لے اور نیا پار لگا دے۔ تھوڑی سی تگ و دو کے بعد میرٹھ چھاونی کے لیے 500 مچھر دانیاں سپلائی کرنے کا ٹھیکہ سہائے کمار جنرل آرڈر سپلائرز کو مل گیا۔ صوبیدار بلاکی رام نے ان کے ساتھ انتہائی شرافت اور خدا خوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سے صرف 25% کمیشن طلب کی تھی۔ خان نے آدھی کمیشن ایڈوانس اسے وہیں تھما دی تھی اور آدھی بالوصول ہونے پر ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ گھر واپسی پر دونوں مٹھائی کی ایک ٹوکری ساتھ لے آئے تھے۔ اس سودے میں کمیشن دے دلا کر بھی انہیں کم از کم 5,000 روپے کا منافع ہونے والا تھا۔ خان نے چپڑاسی کو 100 روپیہ پیشگی انعام دے دیا تھا۔ پہلا ہی کامیاب سودا طے ہونے کا اس چھوٹے سے گھرانے میں شاندار جشن منایا گیا۔ وہ لوگ خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ کشور اور آشا نے تو ابھی سے بڑے بڑے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ خان کو خوشی تھی تو صرف اتنی کہ اس طرح اس کی رسائی کم از کم میرٹھ چھاونی تک تو ہوئی۔ ایک طرف قدرت نے اگر بھارت کی سب سے بڑی انٹیلیجنس را پر نقب لگانے کے لیے اسے رجنی جیسی بہن دے دی تھی، تو دوسری طرف میرٹھ جیسا حساس چھاونی اور دیگر فوجی تنصیبات تک رسائی پانے کے لیے صوبیدار میجر بلاکی رام جیسا گدھا بھی فراہم کر دیا تھا۔ جاسوسی مضبوط اعصاب کا کھیل ہے۔ اس نے اپنی ٹریننگ کا یہ فکرہ کبھی نہیں بلایا تھا۔ اب تک اس کی کامیابی کا راز صرف یہی تھا کہ وہ کبھی بوکھلایا نہیں تھا۔ اس کے اعصاب پہلے روز کی طرح مضبوط تھے۔ پے در پے ناکامیوں کے باوجود اسے شاندار کامیابیاں میسر آئی تھیں۔ رجنی شام ڈھلے ہی ادھر آ گئی تھی۔ خان کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ ریما کو اس کا رجنی سے میل جول برا نہیں لگتا، اور آج تو رجنی نے اسے بھیا کہہ کر مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔ ریما کے لیے یہ بات اور زیادہ خوش آئند تھی۔ رات کا کھانا سب نے اکٹھے کھایا، پھر خان سب کو آخری شو دکھانے کے بہانے باہر لے آیا۔ سبزی منڈی کے پاس والے سینما ہاؤس تک پہنچنے کے لیے اس نے سب کے سامنے وہاں چلنے والی ایک انگریزی فلم کی اتنے شاندار الفاظ میں تعریف کر ڈالی تھی کہ سب اسے دیکھنے کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ فلم پر کوئی خاص رش نہیں تھا۔ خان نے پورا باکس بک کر لیا۔ اس نے اپنی سیٹ جان بوجھ کر رجنی کے نزدیک رکھی تھی اور فلم مقررہ وقت پر شروع ہو گئی۔ قریباً 10 بجے اس نے رجنی کی طرف جھکتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آشیرواد دو بہن۔ رجنی تھرا کر ہی تو رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کر گزرے گا۔ ایکسکیوز می۔ خان نے ریما سے بھی سرسری طور پر معذرت کی اور آہستگی سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ اسے یقین تھا کہ سینما کے کم از کم کسی ملازم کو اس کے باہر نکلنے کی کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ بمشکل 10 منٹ بعد ہی وہ بالی کے ڈیرے کے باہر منڈلا رہا تھا۔ خان مکان کی پشت پر پہنچ گیا۔ اس نے دیوار پھلانگنے سے پہلے اپنا منہ مفلر سے اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا
اور اپنی جیب سے پیتل کا وہ پنجہ جو اس نے صبح ہی خریدا تھا نکال کر دائیں ہاتھ میں پہن لیا تھا۔ یہ بات اس کے لیے بڑی خوشگوار حیرت کا باعث تھی کہ ابھی تک یہاں کسی کی موجودگی کے آثار نہیں نظر آ رہے تھے۔ بلی کی طرح دبے قدموں وہ بالآخر ایک کمرے میں کسی کی موجودگی کے آثار پا کر داخل ہو گیا۔ لائٹ جل رہی تھی اور اس کے بالکل سامنے بالی شراب کی بوتل منہ سے لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پہلو میں ایک فحاشہ موجود تھی۔ خان کی اچانک آمد نے دونوں کو چونکا دیا۔ کون ہے بے؟ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی بالی نے گالی دے کر اسے مخاطب کیا۔ اس گالی پر تو واقعی خان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے بالی کی گالی کا جواب ایک زوردار ٹھوکر سے دیا، اور پہلو میں اچانک لگنے والی ٹھوکر نے بالی کو تو الٹا ہی کر دیا، لیکن وہ فوراً ہی سنبھل کر پلٹا۔ لڑکی کے منہ سے تو خوف کے مارے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ خان کو اتنی جلدی بالی کے سنبھلنے کی امید نہیں تھی۔ اگر وہ اچانک ہی ایک طرف نہ جھک جاتا تو بالی کے ہاتھ سے نکلی ہوئی بوتل اس کے سر پر ہی ٹوٹتی۔ اس کے سیدھا ہونے تک بالی اچھل کر اس کے سر پر پہنچ چکا تھا، اور اس کا گھونسا پوری قوت سے گھوم کر خان کی طرف آیا تھا۔ یہ الگ بات کہ ہوا میں لہرا کر رہ گیا۔ خان نے زمین پر بیٹھتے ہوئے پیتل کے پنجے والا مکہ پوری قوت سے اس کی ناف پر مارا۔ بالی سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر گرا، لیکن اٹھ کھڑا ہوا۔ اذیت سے وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ خان کے پاس وقت بہت کم تھا، کسی بھی وقت ہنگامہ بڑھ سکتا تھا۔ اس نے دوبارہ بالی کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ 2-3 منٹ بعد جب وہ قریباً بے دم ہو چکا تھا تو اچانک ہی خان نے جھک کر اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ بالی کے پاؤں کو اتنا شدید جھٹکا شاید زندگی میں پہلی مرتبہ لگا تھا۔ اس کی چیخ اتنی دردناک تھی کہ لڑکی سہم کر رہ گئی، اور لاشعوری طور پر اس کے منہ سے بھی ہلکی سی چیخ نکل پڑی۔ دوبارہ اگر تمہارے گلے سے کوئی آواز نکلی تو گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ خان اس کی طرف دیکھ کر گرایا۔ بالی چیخ مار کر بے ہوش ہو چکا تھا۔ خان نے جھک کر اس کے بے دم وجود کو ہاتھوں میں تولا اور جھٹکے سے اسے کندھے پر لاد لیا۔ میرے ساتھی اس عمارت میں موجود ہیں۔ اگر صبح ہونے سے پہلے تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا پولیس کو کچھ بتایا تو یاد رکھنا، جو لوگ بالی جیسے گنڈوں کو سزا دے سکتے ہیں، تمہاری حیثیت ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ خان نیم برہنہ لڑکی کی طرف دیکھ کر دوبارہ گرایا۔ پرماتما کے لیے مجھے جانے دو، یہ حرامی مجھے زبردستی یہاں اٹھا لایا تھا۔ میں تو خوش ہوئی ہوں، کسی کو کیوں بتاؤں گی بھلا؟ لڑکی ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خان نے نظریں جھکا لیں۔ کپڑے پہنو اور چلی جاؤ، اس نے آہستہ سے لڑکی سے کہا، اور بالی کو کندھوں پر اٹھائے باہر نکل آیا۔ برآمدے میں لگا بلب کا بٹن اس نے آف کر دیا تھا۔ احتیاط سے پنجوں کے بل بغیر آواز پیدا کیے وہ باہر آیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنا بڑا گنڈا بغیر باڈی گارڈز کے یہاں موجود تھا۔ شاید بالی نے کبھی یہ تصور بھی نہ کیا تھا کہ اس پر کوئی یوں حملہ آور ہوگا، یا پھر آج خان کی خوش قسمتی تھی کہ اس وقت اس کے ساتھی یہاں موجود نہیں تھے۔ بالی کے بے ہوش جسم کو اس نے گلی کے کونے پر موجود گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ دہلی جاگ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ساری گلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہاں کوئی ذی روح سوائے اس کے موجود بھی نہیں تھا۔ سنیما واپس پہنچنے تک اس کے بمشکل 25-30 منٹ لگے تھے، لیکن اندر والے خاصے پریشان ہو رہے تھے۔ خان کے داخل ہوتے ہی ہاف ٹائم ہوا۔ اس نے سب سے پہلے رجنی کی طرف دیکھا، جو سب سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ رما سراپا احتجاج اس سے مخاطب تھی۔ جواب میں خان نے کہا لگایا، جی میں کیا بتاؤں، چلا کیا گیا تھا، پھنس گیا تھا۔ یہاں سے نکلا ہوں کہ سامنے سے وہ کمبخت رولیا رام آتا دکھائی پڑا۔ میں تو نمستے کہنے کا گناہگار ہوا ہوں، باقی سارا کام اسی کا ہے۔ وہ تو قسمت اچھی تھی کہ اس کا ایک اور واقف کار مل گیا، اور میں جان بچا کر نکل آیا ہوں۔ وہ دوبارہ خواہ مخواہ ہنس دیا۔ رولیا رام اس گھر کے تمام مکینوں کا غائبانہ تعارف تھا۔ یہی وہ چپڑاسی تھا جس کے ذریعے وہ عام آدمیوں کی بھیڑ سے نکل کر معزز ٹھیکیداروں کے گروپ میں شامل ہوئے تھے۔ پھر بھی بھیا، آپ کو اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ رجنی اب بھی گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ خیریت ہے بھائی؟ آخر مجھ پر ہی اتنی کڑی نظریں کیوں رکھی جا رہی ہیں؟ خان نے باری باری سب کے چہروں پر نظریں دوڑائیں۔ آپ بھیا جی ہیں ہی ایسی چیز،
آپ کو ایک مرتبہ پا کر کوئی کھونا نہیں چاہتا۔ اس مرتبہ آشا کی باری تھی۔ واہ موٹی، بڑے ڈائلاگ بول رہی ہو۔ خان کی بات پر سب ہنس دیے۔ انٹرول پر انہوں نے اپنے ہی باکس میں بوتلیں منگوا لی تھیں۔ فلم ختم ہونے تک پھر کوئی باہر نہ نکلا۔ فلم کے خاتمے پر جب وہ لوگ باہر آئے تو رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس وقت اس علاقے کی سڑکیں سنسان ہو جایا کرتی تھیں، لیکن آج خلاف معمول ایک طوفان بدتمیزی ہر طرف برپا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ کشور نے ایک نوجوان سے پوچھا جو اب تک کئی لوگوں کو باہر ٹوٹنے والی قیامت کی روداد سنا چکا تھا۔ کسی نے بالی کی ٹانگ توڑ کر اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بہت مارا ہے۔ بالی کی تو شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی کسی سے۔ مخاطب نے دہلی کے خاص کرخنداری لہجے میں مزے لے لے کر باہر ہونے والی واردات بیان کی۔ خان نے کنکھیوں سے رجنی کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر یکدم زندگی جاگ اٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں اور کنپٹیوں کے نزدیک رگیں پھڑک رہی تھیں۔ ایک نظر رجنی نے خان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کا ایک سمندر ہلکورے لے رہا تھا۔ بھیا، اس کے ہونٹ کپ کپائے۔ اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ریما نے اچانک ہی چونک کر خان اور رجنی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن نمودار ہوئی اور اس کے پس پردہ ابھرنے والے سوال سے بچنے کے لیے خان نے وہاں سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس نے باہر نکل کر ایک ٹیکسی کو ہاتھ دیا اور باقی لوگوں کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ اس مرتبہ وہ جان بوجھ کر آگے بیٹھا تھا۔ ٹیکسی والا شاید کوئی مقامی تھا۔ تمام راستے مزے لے لے کر وہ بالی کی مرمت کی کہانی سناتا رہا۔ وہ تمام واقعات ایسے بیان کر رہا تھا جیسے موقع کا چشم دید گواہ رہا ہو۔ کشور اور آشا تو اس کی گفتگو میں ضرورت سے بھی زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہے تھے۔ البتہ رجنی، خان اور ریما ہوں ہاں ہی کر رہے تھے۔ تینوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ ٹیکسی پہلے ان کے گھر پہنچی۔ سب لوگ اتر گئے۔ میں رجنی بہن کو ڈراپ کر کے واپس آتا ہوں۔ اس نے کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہ دیا۔ رجنی سحر زدہ سی بیٹھی رہی اور ٹیکسی آگے رینگ گئی۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر دونوں اتر گئے۔ رجنی نے اب بھی کچھ نہ کہا۔ جیسے ہی ٹیکسی آگے بڑھی وہ بچوں کی طرح بلک پڑی۔ بھیا، اس سے آگے وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ رجنی، وہ جاپانی انسٹرکٹر جس سے میں نے مارشل آرٹ سیکھے تھے کہا کرتا تھا میں 5 سال اور اس کی شاگردی کروں تو انٹرنیشنل فائٹ لڑ سکتا ہوں۔ میں نے ابھی کسی پر یہ ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی میں زندگی میں غنڈہ گردی کا قائل رہا ہوں، لیکن تمہارا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں چاہتا تو اسے کتے کی موت مار ڈالتا، لیکن یہ انتقام کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ میں نے اس کا پاؤں جس جگہ سے توڑا ہے دنیا کا کوئی ڈاکٹر جوڑ نہیں سکتا۔ ساری زندگی وہ اپاہجوں کی طرح گزارے گا اور لوگ اسے دیکھ کر ہنسا کریں گے، لیکن یہ راز صرف تمہارے اور میرے بیچ رہے گا۔ باقی لوگوں کی نشاندہی بھی تم کر دینا، وہ بھی اپنے کیے کی سزا ضرور بھگتیں گے۔ بس میری ایک درخواست ہے کہ اب تمہارا ضمیر مطمئن ہو جانا چاہیے اور تم یہ سروس صرف دیش کی سیوا کے لیے کرو۔ تمہارے ذہن پر جو ایک بڑا بوجھ تھا، بھائی ہونے کے ناطے میں نے اسے قدرے ہلکا کر دیا ہے۔ زندگی کے سفر میں اب تم اکیلی نہیں رہو گی، مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ بھیا، آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ تو شاید اگلے بھی کسی جنم میں نہ چکا سکوں، لیکن زندگی میں اگر کبھی ایسا وقت آ گیا تو میں بھی آپ پر ثابت کر دوں گی کہ کسی راجپوت کی بیٹی ہوں۔ اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ خان محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دیکھ لینا، ممکن ہے تب حالات مختلف ہوں اور تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ خان مسکرا دیا۔ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں۔ اچھا، شب بخیر۔ خان یہ کہہ کر واپس مڑ گیا۔ اسے علم تھا کہ ریما کتنی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔